اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 27 پڑھیں گے۔ پیج نمبر ہے 232۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہم نے یہ پڑھ لیں کہ ایک ذات ہے، اس نے کچھ صفات اپنائیں اور وہ صفات کا مظاہرہ کائنات کے پروگرام کی صورت میں ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ سارا پروگرام اور یہ نظام کیسے چلا، تو وہ صفات کے حوالے سے پتہ چلا کہ ہر چیز کو جوڑوں کی صورت میں بنایا گیا۔ یہاں ہر چیز جوڑا ہے، یعنی اللہ کی ذات کے سوا جو بھی خلق ہے، خلقناکم، تم کو بنایا۔ یہ جتنی تخلیقات ہیں، یہ شرط تخلیقات کے لیے ہے۔ کئی دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، تو اللہ کا جوڑا کیا ہے؟ توبہ نعوذ باللہ۔ تو اس لیے یہ بات واضح ہے، میں نے لفظ پڑھے قرآن کے کہ خلقنکم، تم کو تخلیق کیا، یعنی تخلیقات پہ یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ وہ جوڑوں میں ہے، اور سب سے بڑی تخلیق ہے ٹائم اینڈ اسپیس، پھر باقی جوڑا در جوڑا در جوڑا، پھر حواس کے جوڑے، پھر ان سارے نظام کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ ان 3 چیزوں کو یعنی روح اعظم، روح انسانی، روح حیوانی کہا گیا۔ پھر اس کے بعد ہیں 4 چیزیں، اور وہ 4 چیزیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ ہیں وہمہ، خیال، تصور اور احساس۔ 5 جو ہیں یہ حواس ہیں، پھر ان کی قسمیں ہیں، ان کی رفتاریں ہیں، حواس سے کام لینا ہے۔ 6 یہ ہمارے وہ تنزلات ہیں، یا وہ جو شخص اصغر کے تحت 3 عالم خفیف ہیں اور 3 عالم شدید ہیں، انہی کو ایام 7 ایام کہا ہے۔ یہ 6 بناوٹیں ہیں جن کے بارے میں ہم سارا کچھ یہ پڑھ کر آ رہے ہیں، اور 7 جو ہیں یہ درجات ہیں۔ ان 7 درجات کے شعور کو 7 سماوات اللہ نے کہا ہے۔ یہاں تک تو ہم نے یہ موٹی موٹی باتیں، خلاصہ میں نے آپ کو چند جملوں میں عرض کر دیا کہ 1 کیا ہے، 2 کیا ہے، 3 کیا ہے، 4 کیا ہے، 5 کیا ہے، 6 کیا ہے اور 7 کیا ہے۔ یہ 1 سے 7 تک کی گنتی ہے۔ یہ خلاصہ ہو گیا جو کچھ ہم نے پڑھا۔ اب اس پروگرام کا نزول دیکھیں نا، پیچھے کشش اور گریز آیا، پھر یہ پانی کے اندر یعنی صفات کے اندر ساری انواع موجود ہیں۔ یہ 4 چیزیں آپ کو بتایا گیا کہ بھئی فرد ہے، نوع ہے، پھر کائنات ہے، پھر ورائے کائنات ہے۔ یہ 4 چیزیں، تو یہ سارا کچھ بتا کر اب اس کا جو آرڈر ہے ڈسینڈ اور اسینڈ کا، یعنی نزول اور صعود، نزول اور صعود۔ جب کوئی اطلاع اوپر سے نیچے کو نزول کر رہی ہوتی ہے، وہاں سے گریز کر کے نیچے کو آ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک زون سے گزرتی ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ یعنی اطلاع کو اتنی ڈیٹیل میں قرآن نے بتایا۔ یہ برزخ اور اعراف کے الفاظ قرآن کی اصطلاحات ہیں۔ تو اس لیکچر کا عنوان ہے برزخ و اعراف۔ تو یہ جب نیچے کو نزول کر رہی ہے تو جو اسٹیشن اس مادی زون سے اوپر آتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اب برزخ کا لغوی مطلب پردہ ہے، اور جب ہم یہاں سے واپس صعود کرتے ہیں، دنیا سے اوپر کو جا رہے ہوتے ہیں، تو وہی اسٹیشن اب اعراف کہلاتا ہے، کیونکہ جیسے اوپر سے آتے ہوئے ہمارا جسم مثالی بنتا ہے، اسی طرح یہاں سے جب ہم مادی لباس اتار دیتے ہیں تو واپسی پہ ہمارا جسم مثالی جس اسٹیشن پہ ہوتا ہے، جس مقام پہ جاتا ہے، اس حالت کو یا اس مقام کو اعراف کہا جاتا ہے۔ تو یہ پیج نمبر 232 پہ ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب گونا گوں
اور بے خبری کی صورت کو ختم کرنا چاہا تو کائنات کو مخاطب کیا. جیسے ہی کائنات کی سماعت سے اللہ تعالیٰ کی آواز ٹکرائی، سماعت کی حس پیدا ہو گئی. سماعت میں حرکت پیدا ہونے کے بعد کائنات میں کسی طرف متوجہ ہونے کی صلاحیت بیدار ہو گئی، یعنی صلاحیت اس کے اندر موجود تھی. یعنی کن کہہ کر کائنات تخلیق کی، لیکن وہ بے خبری کی حالت تھی تو مخاطب کیا الستُ بربکم کہہ کے. جیسے ہی اللہ کی آواز کائنات کی سماعت سے ٹکرائی، یعنی اس کو ایک اسکرین مل گئی، ایک ٹارگٹ مل گیا، تو سماعت کی حس پیدا ہو گئی. اور سماعت میں حرکت ہونے کے بعد کائنات میں کسی طرف متوجہ ہونے کی صلاحیت بیدار ہو گئی. اب دیکھیے یہ ساری باتیں ہمارے آپ کے مشاہدے میں ہیں. جب ہم کسی کا نام لے کر پکارتے ہیں تو وہ بندہ ہماری آواز پہ متوجہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی آواز کی حس توجہ کو اٹریکٹ کرتی ہے یا توجہ میں حرکت پیدا کرتی ہے، یعنی توجہ اس طرف مبذول ہو جاتی ہے. جیسے ہی متوجہ ہونے کی صفت میں حرکت ہوئی، اب دیکھیے ذرا کس سلیقے سے بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ متوجہ ہونے کی صفت میں حرکت ہوئی تو کائنات نے آواز دینے والی ہستی کی طرف دیکھا. نگاہ کھلنے کے بعد اور اپنے علاوہ ایک اور ہستی کو دیکھا تو دو رخ منکشف ہو گئے. یعنی مخلوق کے سامنے جب نگاہ متحرک ہوئی، آواز کی وجہ سے متوجہ ہوئے، توجہ کے زیر اثر بصارت بیدار ہو گئی، بصارت ایکٹیویٹ ہو گئی، تو اپنے علاوہ ایک اور ہستی کو دیکھا. اب ایک رخ تخلیق ہو گیا اور دوسرا رخ خالق ہو گیا. یعنی مخلوق کو دو رخ نظر آئے، ایک اپنا آپ اور ایک اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا پروردگار. یہ تشریحات اس وقت یہ الفاظ نہیں تھے، صرف ذہن میں یہ تھا کہ ایک میں ہوں اور ایک میرا بنانے والا ہے. ان دونوں رخوں کا تعین، یہ تعین ہونا کہ میں مخلوق ہوں اور میرا خالق ہے، یہ دو رخ متعین ہو گئے تو یہی عالم امر ہو گیا. صاف لکھا ہوا ہے، کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ یاد نہیں رہتا. ہم پڑھتے تو ہیں لیکن کیا پڑھتے ہیں اور کیا یاد رکھتے ہیں؟ جب تک آپ یہ نہیں کرتے کہ یہ دو رخوں کا، جب آپ کو یہ احساس جاگ اٹھے کہ میں مخلوق ہوں، میں مخلوق ہوں، تو آپ عالم امر سے روشناس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان دونوں رخوں کا تعین عالم امر ہے. اب عالم امر میں جو کچھ ہوا یا نگاہ نے جو دیکھا، اس میں چونکہ خود تخلیق اور خالق مفرد ہستیاں ہیں. مفرد یعنی فرد سے ہے یہ لفظ، مفرد یعنی سنگولیرٹیز میں ہے، تخلیق بھی اور خالق بھی. تخلیق ایز اے ہول ایک سنگولیرٹی ہے اور خالق ایز اے انٹائرٹی ایک سنگولیرٹی ہے. اس لیے عالم امر کی تمام حرکات مفرد قرار پائیں. دیکھیں کیسی کہ عالم امر کی تمام حرکات مفرد ہیں. وہ جو کہہ رہی لے رہے ہیں اور یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ اس سٹیج پہ یعنی عالم امر کا تعین ہونے کے ساتھ ہی یہ چونکہ دونوں ہستیاں مفرد ہیں، لہذا
عالم امر کی تمام حرکات بھی مفرد ہو گئی. اب عالم امر میں دو حرکات ہیں، عالم امر میں دو حرکات ہیں جن میں کوئی رنگ نہیں ہے. اب یہ بات سمجھانے کے لیے کہ رنگ نہیں ہے، یعنی اس میں ویوز کا ابھی تعلق نہیں ہے، اور یہ دونوں حرکات نفی ہیں. یعنی ایسا عالم جس عالم میں بے خبری کے سوا، بے خبری کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور یہ دونوں عالم اصل میں کیا ہیں؟ لطیفہ خفی اور لطیفہ اخفا سے متعلق ہیں. بتائیے، بات وہیں آئی نا روح اعظم پہ، کہ یہ عالم امر کا تعلق ہمارے لطیفہ نفسی اور لطیفہ خفی اور لطیفہ اخفا سے ہے، یعنی روح اعظم سے. اور یہاں پہ کوئی رنگ نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ دونوں حرکات نفی ہیں، یعنی وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، بے خبری ہے. کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں یہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں. لطیفہ اخفا عالم امر خاص ہے، اور لطیفہ خفی عالم امر عام. اب یہ عالم امر کی دو قسمیں ہو گئی. کیا؟ عالم امر خاص اور عالم امر عام. لطیفہ خفی عالم امر عام ہے، یہ تخلیق کی بساط ہے، اور لطیفہ اخفا عالم امر خاص خالق کی ذات ہے. عالم امر خاص خفی سے کشف ہوتا ہے، اور یہاں پہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے گڑبڑ ہے. عالم امر خاص اخفا سے کشف ہوتا ہے، اور لطیفہ خفی کائنات کا ریکارڈ ہے، اور لطیفہ اخفا تجلیات کا ریکارڈ ہے. لطیفہ خفی کائنات کا ریکارڈ ہے، اور لطیفہ اخفا تجلیات کا ریکارڈ ہے. اور یہ دونوں لطائف موجودات کی اصل ہیں، موجودات کی اصل ہے. اخفا کسی نوع کے تمام افراد کی اصل ہے. اس کی مثال درخت کا بیج ہے. اس کی مثال درخت کا بیج ہے. جب ہم درخت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا ذہن درخت کی نوع اور اس نوع کی اصل کی طرف جاتا ہے. تو ہم جب زمین میں بیج ڈالتے ہیں، جب ہم زمین میں بیج ڈالتے ہیں تو بیج درخت بن جاتا ہے. اب یہ بیج اس درخت کی اصل ہے، لیکن جب ہم درخت کی پوری نوع کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بیج کا تذکرہ کرنا پڑے گا جو سب سے پہلے بویا گیا تھا. وہی ایک بیج جو بیجوں کا بابا آدم ہے، ہزاروں لاکھوں درختوں سے گزر کر آج بھی درخت بن رہا ہے. یوں کہنا چاہیے کہ آم کے درخت کی نوع اور اس نوع کے تمام افراد کی اصل وہ بیج ہے جو زمین میں بویا گیا تھا. اس بیج کے نسمے میں ایسی حرکت ہے جو آغاز بھی رکھتا ہے اور جس کا انجام بھی ہے، اور یہ حرکت آغاز سے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، گریز کر رہی ہے. ہر نوع کا پہلا بیج نوع کا پہلا فرد ہے. یہ بیج کی مثال کو بہت توجہ سے سمجھیں کہ بیج ایک فرد ہے، اور اس فرد کا باوا آدم تھا، وہاں سے وہ پوری نوع بن رہے، اور نوع سے پھر آگے افراد بن رہے ہیں. غور کریں، ایک فرد تھا، وہ باوا آدم بیج جو ہے، جو پہلا بیج ہے،
وہ پورا بابا آدم ہے اس درخت کا، اس بیج کا، آگے وہ پوری نو کو تشکیل دے رہا ہے، اور پوری نو جو ہے آگے افراد کو تک بنائے جا رہی ہے. اور یہ عالم امر عام کی مثال دی جا رہی ہے. یہ بات ذہن میں رہے کیونکہ یہ کائناتی نظام ہے. عالم امر خاص یہ اصل میں شخص اصغر کو کہا گیا ہے، اور چونکہ یہ براہ راست تجلیات سے آراستہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو نفخت فیہ من الروحی، اللہ نے جو دیکھے نا کون کہہ کر ساری کائنات بنائی، لیکن انسان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا. جب انسان میں اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا تو وہ عالم امر خاص بن گیا، وہ خاص کارندہ بن گیا. اس لیے یہ ساری باتیں انسانوں کو سمجھائی جا رہی ہیں. آدمیوں کے لیے اس میں کوئی چام نہیں ہے. انسان کو یہ باتیں سمجھنی ہیں تاکہ وہ خلیفۃ اللہ کے لیے تیار ہو سکے. یہ وہ سلیبس ہے. عالم امر عام کیا ہے؟ کن کہنے کے بعد جو ساری کائنات وجود میں آئی، یہ سارا عالم امر ہے. اور جب اللہ رب کریم نے اپنی روح میں سے کچھ منتقل کر دیا، پھونک دیا، تو وہ بندہ شخص اصغر بنا. اب وہ بندہ یعنی حضرت آدم جو ہیں وہ اپنی جگہ ایک فرد تھے، لیکن پوری نو کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور انہی سے پوری نو بنی. اور آگے اس نو میں افراد ہیں. یہ نظام کو سمجھیں، یعنی کہ ہر فرد بنی نو آدم کا، ہر فرد آدم کا سیڈ ہونے کے ناطے خلیفۃ اللہ بن سکتا ہے. یہی بات کہی ہے حضور کلندر بابا اولیاء نے بھی، قرآن نے بھی، حضور مرشد کریم بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم اسی بات کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ ہر نو کا پہلا بیج، نو کا پہلا فرد ہے. اب نو کے ہیولے میں بات چل رہی تھی اخفا اور خفی کی، تو اس کے ہیولے میں پہلی حرکت اخفا ہے، اور نوئی ہیولے کی دوسری حرکت خفی ہے ہیولے میں. اور اخفا کی نگاہ ہمیشہ پردے کے پیچھے دیکھتی ہے، یعنی یہ اس کی طبیعت ہے، یہ اس کی خاصیت ہے کہ وہ چیز کو دیکھتی ہے تو اس کے پیچھے چیز ایک پردہ بن جاتی ہے. میں عام لوگوں کے لیے کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں تو وہ پردہ بن جاتی ہے، اس کی نظر وہیں ٹک جاتی ہے سطح پہ. لیکن یہ جو اخفا کی نگاہ ہے وہ پردے کے پیچھے دیکھتی ہے کہ یہ کس طرح سے بن کر اس حالت میں پہنچا. اور خفی کی نگاہ پردے کے اوپر دیکھتی ہے. اب پردے کے پیچھے دیکھنے سے مراد تخلیق سے باہر غیب میں دیکھنا ہے، اور پردے کے اوپر دیکھنے سے مراد ہے عالم میں مظاہر میں دیکھنا ہے. اب اس کو ایک سادہ سی مثال سے دیکھیں. اگر میں اور آپ ایک صوفہ بنا ہوا دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہ صوفے کے اوپر مڑے ہوئے کپڑے پہ رک جائے گی. لیکن جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں، جن لوگوں نے یہ کاریگری کی ہو، صوفہ بنایا ہو، تو وہ دیکھتے ہی پردے کپڑے کی کوالٹی سے آگے بڑھ کر دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیسا مٹیریل لگا ہے، اس کے سپرنگ کیسے ہیں، اس کا ڈھانچہ کیسا بنا ہوا ہے. غور کریں. یہ میں نے مثال دی ہے، یہ بڑی چھوٹی مثال ہے. اب اسی بات کو آپ اوپر بڑے کاموں پہ استعمال کر کے دیکھیں کہ مظاہر کو دیکھ کر وہ اس کے پیچھے غیب میں دیکھنے کی صلاحیت سے متصف ہو جاتے ہیں، یا غیب کی صلاحیت، غیب میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یعنی یہ عالم امر خاص کے بندے کی بات بتائی جا رہی ہے، کیونکہ اخفا اور خفی کا ذکر چل رہا تھا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے، اسی کی سلطنت ہے، آسمانوں اور زمین کو وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں بنایا، پھر تخت پر قائم ہوا، وہ سب جانتا ہے اور زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، اور وہ سب جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جو چیز اس سے نکلتی ہے اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور اس میں چڑھتی ہے، وہ دانا اور بینا ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ہر آن ہر لمحہ اپنی مخلوق کے ساتھ رہتا ہے۔ مخلوق کسی بھی سیارے کی ہو یا کسی بھی زمین کی ہو، وہ سب کو دیکھتا ہے، جو کچھ مخلوق کرتی ہے اس کے علم میں ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی غلطی اور سمجھ لیجئے، ہم لوگ اکثر یہ سنتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ اصلاح کر لیجئے، اگر اللہ حکم دے تو کام کیسے نہ ہو، لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس لیے انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے۔ تو جو کچھ مخلوق کرتی ہے اس کے علم میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی پر اللہ محیط ہے، اور جو چیز زمین و آسمان میں موجود ہے وہ سب اللہ کی طرف لوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر تفکر کیا جائے تو بہت ساری باتوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نے آیات کا ترجمہ پڑھا، اب دیکھیں کہ ہم نے جب یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو ان آیات کے مفہوم میں زیادہ وسعت محسوس ہو رہی ہے، ورنہ ہم یہ آیات پڑھتے تھے اور ہمیں اس کی پلیسمنٹ سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اس کتاب کی وجہ سے، مرشد کریم کی اس محنت کی وجہ سے یہ ہوا کہ جب ہم یہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی گہرائیاں ہیں، اس میں کوئی بات بڑی گہری بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر تفکر کیا جائے تو بہت ساری باتوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ موجود ہے پاکی بیان کرتے ہیں، یہ ترجمہ ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو شعور نہ رکھتی ہو۔ اب یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، پاکی بیان کرتے ہیں، یہ اس کو کیسے نگیٹ کر دیا کہ مفہوم یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو شعور نہ رکھتی ہو۔ مخلوق نہ صرف اپنی ذات کا شعور رکھتی ہے بلکہ یہ بھی جانتی ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں موجود ہر چیز اللہ کی پاکی اور عظمت بیان کرتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کی ساتھ یہ اطلاع شیئر کر رہا ہوں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ۔ اب ہم نے سبح کا ترجمہ تسبیح کرنا، پاکی بیان کرنا کیا ہوا ہے، حالانکہ اس کا اصل مطلب ہے ڈیوٹی پرفارم کرنا، تو لہٰذا وہ ترجمہ بھی کریکٹ ہو جائے تو پھر آپ کو دیکھیے کہ یہ ساری بات سمجھ میں آئے گی کہ ڈیوٹی پرفارم کرنے کے لیے شعور رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، زمین اور آسمان میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو شعور نہ رکھتی ہو۔ مخلوق کو کیا شعور حاصل ہے؟ نہ صرف اپنی ذات کا شعور رکھتی ہے بلکہ یہ بھی جانتی ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یعنی وہ جو پیچھے دو چیزیں، جب وہ الستو بربکم پوچھا گیا تو کیا ہوا؟ 2 رخ منکشف ہوئے، یہ دونوں رخوں کا ادراک ہوتا ہے، تو یہی ڈیوٹی کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی کو پاکی کے لفظ سے مترجمین نے لکھا ہے اور حضور مرشد کریم نے اس کا اصل مفہوم بتا دیا
کہ مخلوق شعور رکھتی ہے. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، یعنی ساری مخلوقات، چاہے وہ چڑیا ہے، چاہے وہ کوہ ہے، کبوتر ہے، چیونٹی ہے. قرآن میں صاف ہے کہ بھی حضرت سلیمان سے چیونٹی کا مکالمہ ہو رہا ہے. جنات ان کے تابع ہیں. ہم یہ قرآن میں وہ تھے جی، ان کی مثالیں دے کے اللہ رب کریم باتیں وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ صلاحیتیں سب انسانوں کے اندر ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم اس کو کیا اتنا وقت دے رہے ہیں جتنا کہ ہم ایک MBBS کرنے کے لیے جتنا زور لگاتے ہیں، کتابیں رٹتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب ہم اتنا زور نہیں لگائیں گے تو بنے گا بھی تو کچھ نہیں نا. یہی وجہ ہے اچھا کہ زمین اور آسمانوں میں موجود ہر چیز اللہ کی پاکی اور عظمت بیان کرتے ہیں، یعنی اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں. اللہ کی حکمرانی سب پر ہے، اس کے قبضے اور قدرت میں پیدائش اور موت ہے. کوئی پیدا ہونے والی چیز اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ ایک دن اسے موت کا مزہ چکھنا ہے. جبکہ ہر نفس اور ہر ذی شعور یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر موت وارد نہ ہو، لیکن موت آ جاتی ہے. موت کا وارد ہونا جب لازم بن گیا تو موجودات کے ہر فرد کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اس کو سہارا دینے والا اور پیدا کرنے والا، اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کرنے والا اللہ ہے. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا اور تخت پر قائم ہوا. یہ نزول و صعود کے 7 درجے ہیں. کیا بتایا کہ یہ جو 6 روز میں پیدا کیا اور تخت پر قائم ہوا. ثم استوى علی العرش، یہ اصل میں نزول و صعود کے 7 درجے ہیں. اللہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے یعنی نزول کرتی ہے. اللہ جانتا ہے جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے یعنی صعود کرتی ہے. آسمانوں سے زمین پر آنا اور زمین سے آسمانوں پر چڑھنا نزول و صعود کی 2 حالتیں ہیں. جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں سب اللہ کی سلطنت ہے. سلطنت کا مطلب کہ اللہ کے کنٹرول میں بھی ہے، اللہ کا پورا نظام حاکمیت کا جو ہے وہ ان پہ حاوی ہے. یعنی ہر چیز اللہ کی دسترس میں ہے. زندگی کا ہر لمحہ ایک طرف نزول ہے تو دوسری طرف صعود ہے. نزول و صعود میں سفر کرنے کے لیے اولیاء اللہ نے 6 رخ متعین کیے. یہ اصطلاحات جو ہم پڑھنے لگے ہیں یا پڑھتے آ رہے ہیں، یہ لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے صوفیاء کرام نے، اولیاء اللہ نے ایک اپنا ٹرمینالوجی ایجاد کی. کیونکہ یہ بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے جب آپ کسی کو اصلی علم سکھانے بیٹھ جائیں تو وہ جو اس علم کو نہیں جانتے وہ اس کی مخالفت پہ للہ بغض کی وجہ سے بس آمادہ ہو جاتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے صوفیاء کرام نے اور اولیاء اللہ نے بات کو ایسے بیان کیا کہ خاص ذہن رکھنے والا بندہ اس کو سمجھے. تو نزول و صعود میں سفر کرنے کے لیے، نزول و صعود میں سفر کرنے کے لیے اولیاء اللہ نے 6 رخ متعین کیے ہیں. ہر رخ ایک حرکت ہے، ہر رخ ایک حرکت ہے. ان 6 رخوں یا 6 حرکتوں کا نام لطائف 6 ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم دائرے بنا کر کوئی ایک ماتھے پہ چپکا رہا ہے تو کوئی سینے پہ دائیں طرف لگا رہا ہے تو بائیں طرف لگا رہا ہے تو پیٹ پہ لگا رہا ہے، کیا یہ ہے؟ یا یہ جملہ جو میں مرشد کریم کا تحریر کرتا ہے کہ ہر رخ ایک حرکت ہے.
ان 6 رخوں یا 6 حرکتوں کا نام لطائف ستہ ہے. یہ 6 حرکتیں ہیں. نمبر 1 لطیفہ اخفا، نمبر 2 لطیفہ خفی، نمبر 3 لطیفہ سری، لطیفہ روحی اور لطیفہ قلبی، اور چھٹا ہے لطیفہ نفسی. ہر نوع میں ہر حرکت ایک طول رکھتی ہے. ان 6 حرکات میں سے 3 حرکات نزولی ہیں اور 3 حرکات صعودی ہیں، یعنی 3 اوپر سے نیچے کو آ رہی ہیں اور 3 نیچے سے اوپر کو جا رہی ہیں. یہ 3 نزولی حرکات کے مقابل دوسرے رخ پر 3 صعودی حرکات بیک وقت یعنی اسی وقت، ادھر نزول ہوتا ہے ادھر صعود ہوتا ہے. 3 صعودی حرکات بیک وقت وقوع میں آتی. اخفا کی بے رنگی تمام رنگوں کی اصل ہے. میرا خیال ہے یہیں رک جاتے ہیں. تو آج کا ہم نے جو مضمون پڑھا برزخ و اعراف، آپ کہیں گے ابھی تک تو کوئی نام ہی نہیں آیا برزخ و اعراف کا، اتنا مضمون پڑھ لیا ہم نے. یہ نزول و صعود کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جب تخلیق کے 2 رخ متعین ہو گئے، ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم مخلوق ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارا خالق بھی ہے. جب یہ احساس ہو گیا تو یہ احساس آپ کے لطیفہ اخفا اور خفی میں ہوا، یعنی روح اعظم میں ہوا. اس کے بعد کے نچلے درجات ہیں، پھر ابھی اس کی بات آئے گی. یہاں پہ بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی جو آیات ہیں ان کی چند حکمتیں اشارتاً حضور مرشد کریم نے واضح کر دی. اشارتاً بتا دیا کہ سبح کا مراد ہے کہ شعور رکھنا، یعنی ڈیوٹی پرفارم کرنا. اور دوسرا جو ہے یہ جو نزول و صعود ہے، یہ ان کے 6 درجے ہیں، 6 رخ ہیں اور ان کے 6 نام ہیں. اور یہ نام ہمیں یاد کرنے ہیں. اور ان 6 ناموں سے 3 چیزیں بنتی ہیں، جسے روح انسانی روح اعظم، روح انسانی اور روح حیوانی کہا جاتا ہے. تو یہ سارا ہمارا ذہن بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ بنے. ٹھیک ہے جی.